بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے پوچھا ان افضل ما یکون من العمل فی کسوف الشمس والقمر، سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، اس وقت سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں ہیں، الصلاۃ و قراءۃ القرآن، فرمایا نماز اور قرآن کی تلاوت سورج گرہن کے وقت کرنی چاہیے۔ تو جسے کہتے ہیں نا صلاۃ کسوف، صلاۃ قمر، چاند گرہن لگ جائے اور سورج گرہن لگ جائے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صلاۃ کسوف اور خسوف کہتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکے اس وقت کرنی چاہیے تو اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ یہ ایک حدیث ہے آج کی۔ دوسری حدیث آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تبن المساجد، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا مسجدوں کو بنانے کا، صرف بنا کر چھوڑنی نہیں، وَأَن تُطَيَّبْ، فرمایا ان میں خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگا کر، وَتُطَہَّرُ، فرمایا پاکیزہ بنانا ہے، مسجد کو پاکیزہ رکھا جائے گا، وَأَن تُجْعَلَ عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرُ، فرمایا مسجد کے دروازوں پہ استنجے خانے بنائے جائیں، مسجد کے دروازوں کے پاس استنجے خانے بنائے جائیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے آقا نے شان بیان فرمائی، مسجد بنائی جائے، پاکیزہ کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، دروازے پہ استنجے خانے بنائے جائیں، فرمایا جس نے ایسا کیا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں محل بنا دے گا۔ جس نے اس شان سے مسجد بنائی، اس دھج سے مسجد بنائی، مسجد بنانے کا حکم حدیث میں آیا ہے، اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آباد کاری کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ مسجد کو بنانے کا حکم حدیث میں آیا ہے، لیکن آباد کرنے کا حکم وہ قرآن میں آیا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہے اور حدیث میں مسجد بنانے کی فضیلت آئی ہے۔ اب آؤ مسجد میں داخل ہونے کے آداب، حضرت علی کا اپنا عمل، کہتے ہیں اذا داخل المسجد، حضرت علی فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں حضرت علی جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں مسجد میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی اندر موجود ہوتے چاہے نہ ہوتے، روٹین یہ تھی، اور کیا کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت علی جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور سنیں مسجد کے آداب، حضرت علی بن ابو طالب فرماتے ہیں داخل رجل، ایک شخص مسجد میں آیا، وقد اکل الثوم المسجد، اس نے پیاز کھایا ہوا تھا، ایک شخص مسجد میں آیا، پیاز اس نے کھایا ہوا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اکل من ہذہ البقلہ فلا یقربن مسجدنا، فرمایا جس نے اس پیاز میں سے کچھ کھایا ہے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ پیاز
مولی، اس کے علاوہ جتنی ایسی سبزیاں ہیں جن کے کچے کھانے سے بو آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سبزیاں کھا کر مسجد میں نہ ہو۔ ہاں یہی پیاز ہانڈی میں پک جائے تو بو زائل ہو جاتی ہے تو کھا سکتے ہیں، کھانا حرام نہیں ہے، کھا کر کچا مسجد میں آنا۔ چونکہ وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے، فرمایا جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنی۔ اب آؤ ایک اور حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن کیا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشر صلوات، اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ جس نے ایک بار درود پڑھا، ومحا عنہ عشر سیئات، 10 گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، واثبت لہ عشر حسنات، جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے، فرمایا جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، استبق ملکاہ الموکلان بہ ایہما یبلغ روحی منہ السلام، فرمایا فرشتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، میں جا کے اس امتی کا سلام آقا تک پہنچاؤں گا۔ جب میرا امتی ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے سبقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں تاکہ میں اس کا سلام لوں اور جلدی جا کے رسول اللہ کو دوں اور جا کر عرض کروں یا رسول اللہ فلاں کونے میں بیٹھ کے آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ کس دن زیادہ فضیلت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا جمعے والے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہ یوم تضاعف فیہ الاعمال، فرمایا یہ ایسا دن ہے جس میں اعمال دگنا ہو جاتے ہیں، لہٰذا جمعے والے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، ڈبل ثواب ہوگا۔ فرمایا واسألوا اللہ تعالی لی الدرجۃ الوسیلہ من الجنہ، فرمایا میرے لیے جنت میں وسیلے کا سوال کیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ درجہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت میں اعلیٰ درجہ ہے، لا ینالھا الا نبی، سوائے نبی کے کسی کو نہیں ملے گا، وارجو، اور مجھے یقین ہے، ان اکون انا ہوا، فرمایا اس درجے پہ جو فائز ہوگا وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس درجے پہ جو فائز ہوں گے وہ تمہارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مؤمن یدعو بدعوۃ، کوئی بھی مومن کوئی بھی دعا کرتا ہے، کوئی بھی مومن کوئی بھی دعا کرتا ہے، الا استجیب لہ، مگر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسے؟ فرمایا فَإِن لَمْ يُؤْتَهَا فِي الدُّنْيَا، اگر دنیا میں عطا نہ ہوئی، اوتیہا فی الآخرہ، آخرت میں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ دعا مانگ کر جلدی نہیں، فرمایا دعا جو بھی مانگتے ہو قبول ہو جاتی ہے، لیکن عطا میں تھوڑی اگر لیٹ ہو جائے، دنیا میں نہ بھی ملی، کل قیامت کے دن تمہاری ساری دعائیں جمع ہو کر تمہیں ملیں گی، ساری دعائیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں مایوسی کا شکار ہیں، ایک دعا قبول نہیں نہ ہوئی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کی کثرت کرو، دنیا میں عطا نہ ہوئی آخرت میں اتنی اجر ہوگا تم کہو گے کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اتنی اجر ملے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اربعۃ لا ترد لہم، فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا بندہ دعوت الامام العادل، امام عادل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا حیا فرماتا ہے۔ دوسرا الوالد لوالدہ، والد کی دعا بچوں کے لیے اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھ رد نہیں ہوتے، اللہ جھولی بھر دیتا ہے۔ ایک والد جب سحری کے وقت اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے بچوں کی خیر فرما، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر والد کو چاہیے جہاں ہو جس وقت ہو بچوں کو دعا دیتا رہے، بجائے اس کے کہ ہم دور دور تک جائیں کس کے لیے دعا کرانے، والد موجود ہے اس سے دعا کرواؤ نا، یہ تو پکی بات ہے، والد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ 2 بندے۔ تیسرا بندہ
المظلوم، فرمایا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور چوتھا بندہ الرجل یدعو لاخیہ بظہر الغیب، فرمایا ایک بھائی دوسرے بھائی کی پیٹھ پیچھے جب دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے وہ بھائی مسلمان جو یہاں نہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ دعا رد نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ کام اور یہ ہے وہ افضل اعمال۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی بیوی جو کھجور کی گٹھلیاں نہیں ہوتی، کھجور کی گٹھلیاں گن گن کے تسبیح پڑھ رہی تھیں، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بچھا دی جاتی ہیں اور گٹھلیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، پوچھا ما ھذا، اے صحابیہ، اے میری زوجہ محترمہ یہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں اسبح عدد ھذا کل یوم، یا رسول اللہ یہ جتنی گٹھلیاں پڑی ہیں ان کی مقدار آج میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دو جملے فرمایا لقد قلت فی مقامی ھذا اکثر من کل شیء سبحت به فی ایامک کلھا، فرمایا تو نے جتنا پورے دن میں تسبیح پڑھی ہے میں تیرے ہوتے کھڑے کھڑے کچھ لفظ کہتا ہوں ان سے بڑھ کے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کچھ لفظ ایسے ہیں تو نے جتنا پورے دن لگائے ہیں میں صرف تیرے ہوتے ہوئے کچھ لفظ کہتا ہوں اللہ ان سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتی ہیں وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ اب وہ تسبیح سنیں جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحانک اللہم عدد ما احصا کتابک وسبحانک زینت عرشک ومنتہی رضا نفسک۔ اس پوری دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ جتنی تیری رضا ہے تیری رضا کے مطابق میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، جتنی تیری رضا ہے اور جتنے تیرے عرش کا وزن ہے اس کے مطابق یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ فرمایا تو پھر گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ تسبیح پڑھ لو گی۔ کون سی تسبیح ہے؟ سبحانک اللہم عدد ما احصا کتابک وسبحانک زینت عرشک ومنتہی رضا نفسک، یا اللہ جتنی تیری رضا ہے اس کے مطابق تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ فرمایا اس سے بہتر ہے جو تو نے سارے دن میں تسبیح کی ہے، میں نے صرف دو لفظ یہ کہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر مجھے یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تسبیح تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔